اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الأحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ہمارے عزیز بھائی نے ایک زحمت کی ہے اور ایک اچھا کام کیا دوستوں کے لیے. کل جو ہم نے بیان کیا وہ قانون بیان کیا، فقہی ضابطہ بیان کیا، اصول بیان کیا کہ فجر کا وقت فضیلت کیا ہے، ظہر کا وقت فضیلت کیا ہے، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا. تو انہوں نے کراچی سے مدرسۃ القائم کے تعاون سے ان کے ظاہر ان کے مدرسین جو فقہ میں مہارت رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک ترتیب دیا ظاہر شاخص کے ساتھ پیمائش کر کے وہ دوستوں کی سہولت کے لیے، اور یقیناً یہ اس کے اجر میں پروردگار ان کو توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. انہوں نے کوشش کی اور لکھ کے لے آئے. فجر کا وقت فضیلت اول وقت سے 21 منٹ تک ہے. وہ بھی میرے لیے بھی ایک اہم بات ہے، یعنی میرے علم میں نہیں تھی یہ بات. دوسرا ظہر کا وقت فضیلت اول وقت سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک رہتا ہے. یہ ظہر کا وقت فضیلت ہے. عصر کا وقت فضیلت ظہر کا اول وقت شروع ہونے کے 2 گھنٹے 50 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، یعنی بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. ظہر اور عصر کے وقت فضیلت میں فاصلہ ہے، لیکن یہ اس کتاب سے ہمارے لیے روشن نہیں ہوا تھا. پھر ہم یہ کہ کل اس سے پڑھ دیں گے، آج کچھ اور باتیں اس کو پھر دوبارہ سے تعامل کر لیتے ہیں. لیکن یہ ذمہ دار شخصیات ہیں جنہوں نے مدرسۃ القائم کے اساتذہ بحمد اللہ ان کی بہت زحمتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور مغرب کا وقت فضیلت جو ہے وہ اول وقت سے 51 منٹ تک رہتا ہے. اور عشاء کا وقت فضیلت پھر ہم ایسا کریں گے کہ کل قانون بیان کریں گے جو یہ بھی معتبر ترین اور اتھینٹک کتاب ہے، سارے فقہا کے فتاویٰ کے تناظر میں. اچھا تو باہر وہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. پھر آپ میں سے کوئی دوست یا پھر آپ خود ہی تکلیف کریں گے چھڑی لگا کے، پھر ٹائم کی وہ سارا حساب کتاب کر کے پھر تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. پھر نماز عشاء کا وقت فضیلت نے بیان کیا کہ نماز مغرب کے اول وقت کے 51 منٹ بعد شروع ہوتا ہے،
اور 3 گھنٹے 10 منٹ تک رہتا ہے. سو یہ ایک مفید چیز ہے. مزید کے درجہ یقین پہ حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمیں یقین کا علم حاصل ہوا ہے. یقین کے 3 مرحلے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یہ درس کے بعد آپ لوگ آپس میں مباحثہ کریں اور میں کل حتمی اس کا دیکھ کے آپ لوگ بھی کر لیں پھر رابطہ کر کے، تاکہ دوست مشوش نہ، اور سب کے لیے ایک نتیجہ شدہ ایک بالکل واضح اور بنا ہوا ہے نا کلاس کا. جی کلپ بھی شیئر کیا نا تاکہ بہتر ٹھیک ہو گیا، اس میں بیان کر دیں گے. اب اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو بیان کر دیجیے. اس سے اس کا حتمی پھر ہم کل طے کریں گے انشاءاللہ العزیز. موضوع سے ہٹ جائیں گے تو اس کو آپ ادھار رکھیے انشاءاللہ العزیز. یہ سوال بہت اہم ہے. پھر اس کا ہیتہ قدرت کہاں تک ہے، یہ ساری چیزیں موضوع بحث ہے. گائے ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرایا سب اپنا ہوتا ہے اور شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. شیطان کا کل اختیار بشر پر صرف وسوسہ ہے، اس سے مازاد کچھ نہیں ہے. شیطان ہرگز بندے کو مجبور نہیں کر سکتا. انسان جو بھی کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے. لیکن ہم وہ کچھ خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کچھ ابلیس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں. کرتا انسان خود ہے، اللہ کی مرضی ہے. کچھ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، کچھ شیطان کے. نہ شیطان کا کل جتنا بھی اختیار ہے، انتہائی اختیار صرف وسوسہ کر سکتا ہے. قوت فیصلہ اور قوت ارادہ خود انسان کے پاس ہے. اس سے ہٹ کے کوئی بات ہو تو بیان کر دیں. اللہ صلی اللہ محمد. آپ نے قیام متصل پر رکوع کا بتایا کہ جو شخص بھول جائے رکوع اور وہ سجدے میں چلا جائے اور واپس آئے پھر قیام کرے وہ قیام. لیکن یہ تو واجب رکنی ہے، تو یہ تو صرف وہ لوگ ادا کریں گے جو بھول گئے. تو عام عوام تو یہ ادا نہیں کریں گے. وہ تو کر رہے ہیں. تو کیسا واجب رکنی ہے کہ ہم واجب رکنی کے بغیر نماز ہو؟ نہیں، وہ خود بخود انجام پا رہے ہیں. وہ قیام آپ جب تک رکوع میں جائیں گے تو وہ قیام آپ کر رہے ہیں. اس کا عملی محل اور عملی ثمرہ یہ تھوڑی سی باریک بات ہے. جو بھی رکوع میں جاتا ہے وہ قیام متصل پر رکوع کر رہا ہے. تو پھر الگ سے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ قیام متصل پر رکوع یہ روکنے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. جو رکوع میں جا رہا ہے وہ پہلے حالت قیام میں ہے، تو پھر الگ سے اس کو نامزد کرنے کی اور اس کا نام لینے کی وجہ نہیں ہے. اس کی صرف ایک حکمت ہے اور یہ تمام فقہاء نے بیان کی. اس کا صرف ایک محل ہے، عملی ثمرہ اس کا یہ ایک ہے. کسی بھی ماہر عالم سے آپ سوال کریں گے وہ آپ کو یہی جواب دیں گے. باقی عام طور پر وہ ترجمہ کرنے میں بھی انسان خود، چونکہ عام طور پہ ہم ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ توضیح المسائل کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بسا اوقات انسان وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو چیز، پھر اسی کو اپنے لفظوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن قیام متصل پر رکوع کا صرف اور صرف یہی ایک مصداق اور محل ہے کہ اگر آپ رکوع کرنا بھول گئے اور جھک گئے، اب سجدے میں جانے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا دوسرے رکوع میں پہنچنے سے پہلے، تو لازم ہے کہ آپ پلٹ کے آئیں رکوع میں. لیکن اگر آپ اسی صورت میں آپ، ایسا ممکن ہے کہ الگ الگ ہو جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں الگ ہو جائیں، جڑ کے نہ بیٹھیں. اس کا صرف ایک ثمرہ ہے قیام متصل پر رکوع کا کہ اگر آپ جھکے ہیں، اب جیسے ہی آپ سجدے میں جا رہے ہیں اٹھے سیدھا رکوع میں آئے، آپ کی نماز باطل ہے. کیوں؟ اب قیام متصل پر رکوع وہ حاصل نہیں ہوا آپ کو، وہ رکن ہے. اسے بھول کے بھی چھوڑنے سے نماز باطل ہے. اس لیے اب آپ پہلے رکیں گے، یہ قیام کریں گے، یہ رکن ہے. اب جب یہ انجام پائے گا پھر آپ رکوع میں جائیں گے. باقی تو آپ جب بھی رکوع کرتے ہیں اگر نہ بھولیں تو آپ قیام متصل پر رکوع کر رہے ہیں. اب اگر کوئی سے کہے کہ میں الگ سے کچھ دیر کھڑا ہو جاؤں حمد و سورہ پڑھ کے، یہ بات معقول نہیں، سرے سے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. جی آپ دوست ایک کہہ رہے تھے کچھ، ایک اور دوست.
یہ انعام کل جن دوست کے تھا ظاہر آغا محمد علی تھے. ایک اور دوست بھی تھے جن کا ایک اور انعام بنا تھا ان سے ہٹ کے. نہیں تھی. ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں عبادات کی شکل میں، یہ ان تمام اعمال کا ملک ہے، ان کا ظاہر ہے. لیکن جتنے بھی عبادی امور ہیں ان کا ایک باطن ہے، یعنی ان کا ایک ملکوت ہے. ظاہر کبھی بھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا، صرف اور صرف یہ کہ انسان واجب ادا کر لے گا، سزا سے بچ جائے گا. اس کے ثمرات اور اس کا حقیقی فائدہ وہ تب حاصل کر سکتا ہے جب اس کے باطن سے آشنائی رکھتا ہے. ملک سے ملکوت کی طرف، پھر جبروت کی طرف، پھر ہاہوت کی طرف، پھر لاہوت کی طرف، اور آخر میں مقام جبروت. جو بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں، اس لیے شیخ الرئیس ابو علی سینا نے اپنی کتاب اشارات و تنبیہات میں بہت تفصیل کے ساتھ ان مطالب کو بیان کیا. آداب نماز الگ ہیں، احکام نماز الگ ہیں، اسرار نماز الگ ہیں. اسرار نماز جو کن ہے صلاۃ اور فلسفہ عبادت تک انسان کو اسرار عبادت پہنچا سکتے ہیں. حتیٰ آداب عبادات اور آداب نماز سے بھی انسان ان مقاصد تک دسترس حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہماری نماز توضیح المسائل تک محدود ہے تو اس نماز کا ثمرہ صرف اتنا ہے کہ ہم قیامت کے دن ڈنڈوں سے بچ جائیں گے بس. لیکن آیا اس نماز پر وہ اثرات بھی مرتب ہوں گے؟ جیسے مرحوم ملا صدرہ کی آپ تفسیر میں دیکھ لیں، اکثر نیچے بجائے سے کہ کسی تفسیر کا حوالہ ہو، کچھ کسی اور دوسری کتاب کا حوالہ ہو، جب بھی انہیں کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، آپ شواہد الربوبیہ دیکھ لیں ان کی کتاب، مفاتیح الغیب دیکھ لیجیے ان کی کتاب، ان کی تفسیر قرآن دیکھ لیں. جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے اور کہیں سے کوئی حل نہیں ملتا تھا تو وہ کہف سے چلتے تھے اور قم المقدسہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے آتے تھے. یہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر بی بی کے توسل سے وہ علمی مسئلہ ان کے لیے حل ہوتا تھا، پھر اسے اپنی کتاب میں درج کرتے تھے. اور نیچے یہ 20 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ، یہ جملہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا ان کی کتابوں کے نیچے، ھذا مما الہمنا اللہ تعالی. یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے میرے دل پر الہام کیا ہے. نماز معلم ہے، نماز مرشد ہے، نماز انسان ساز ہے. نماز جیسے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ قم جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، خراسان جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، جا کے زیارت نامہ پڑھتے ہیں. معصوم کی زیارت کے لیے مولا متقیان نے نماز کو مومن کے لیے اللہ کا زیارت نامہ قرار دیا کہ اس نماز کے بعد انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے. جیسے انسان دوسرے سے مصافحہ کر رہے، معانقہ کر رہے، اس سے قرب حاصل کر رہے. یہ قرب خدا صرف احکام کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، صرف آداب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے لازم ہے کہ انسان تتبع، تفحص، چھان پھٹک کرے، غور و فکر کرے، جستجو کرے. اسرار نماز میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسرار نماز میں جو بہترین کتاب ہے وہ استاد جوادی عاملی کی کتاب، اور آج انہی کی کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اسرار نماز میں میری زندگی میں جو سب سے بہترین کتاب میری نگاہ سے گزری ہے وہ قاضی سعید قمی کی کتاب ہے، جس سے متعلق میں نے خود عرض کیا اور اس میں سے 2-3 مطالب بھی بیان کیے. سو لازم ہے، یہ دروس بہت مختصر ہیں، ان میں ہم چیزیں بیان نہیں کر سکتے. حدیث قدسی کہ
یہ حدیث قدسی خود کلید ہے، اساس ہے۔ دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، جن دوست تک قرآن پہنچا ہے اگر وہ قرآن دے دیں تو ہم ان آیات کا ایک ربط معلوم کریں۔ قرآن مجید کی آیات میں ایک دقیق ربط ہے، حتیٰ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پہلی آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، دوسری آیت تیسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، تیسری چوتھی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی بھی سورہ اٹھائیے، اور مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی نے اسی انداز سے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی ہے، ربط قرآن سے۔ اور جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ نہ، یہ ترتیب خود عہد رسول اسلام میں ہوئی ہے، اس کی ترتیب ہمیں بتاتی ہے، کلمات کی ترتیب خود بتا رہی ہے کہ نہ، یہ غیر معصوم کا کام نہیں ہے۔ یہ جو مولا متقیان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے 10 پاروں کی نسبت، یہ بات واضح ہو جانا ضروری ہے۔ مولا متقیان نے قرآن وہی ہے، معصومین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، باقی ائمہ نے بھی بیان فرمایا کہ قرآن وہی ہے جو ان دو جلدوں کے درمیان ہے، نہ اس سے ایک حرف کم نہ اس سے ایک حرف زیادہ۔ کیونکہ ایک برادر کل آپ پوچھ رہے تھے، کسی ایک مناظر کا نام لے رہے تھے کہ وہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، البتہ بعض افراد ہیں تشیع میں سے بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں، اہل تسنن میں سے بھی، لیکن جو اکابرین ہیں اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے، ان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور معصومین علیہ السلام کی مسلسل احادیث ہیں اس موضوع پر۔ یہی قرآن جو قلب ختمی مرتبت پر نازل ہوا، نزول کی ترتیب الگ تھی، لیکن اس کے بعد جو مصحف کی ترتیب ہے، یہ عہد نبوی میں رسول اسلام نے خود اس ترتیب میں قرآن مجید کی آیات کو مرتب کیا صورتوں میں، اور اللہ کے امر سے۔ یہ سب کا سب توقیفی ہے۔ باقی پھر جو اہل تسنن کے تیسرے خلیفہ ہیں عثمان بن عفان، ان کے عہد میں جا کر پھر اس قرآن کے 5 نسخے مصاحف امام مرتب کیے گئے۔ ایک مصر بھیج دیا گیا، ایک کوفہ بھیج دیا گیا، ایک بصرہ روانہ کر دیا گیا، ایک مصحف مکہ میں رکھا گیا، ایک مدینہ، اور کئی 100 سال تک پھر یہ رہے، یہاں تک کہ آپ یہ جو معروف جن کے سفر نامے ابن بطوطہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے فلان دنیا کی لائبریری میں مصر میں جو ہے وہ مصاحف امام میں سے ایک مصحف کی زیارت کا شرف حاصل کیا، صرف ان کو یہ تاکہ وہ اختلاف نہ رہے، نسخوں میں کوئی اختلاف نہ رہے، تو ذرا سا ایک اگلا کام تھا، لیکن اصل کام عہد رسول میں انجام دیا گیا۔ پھر وہ 10 پاروں کا قصہ کیا ہے؟ وہ 10 پاروں کی ضخامت کے برابر مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیری نوٹ تحریر کیے تھے۔ اپنی حیات طیبہ میں رسول اسلام کی بیماری کے ایام سے یہ کام شروع کیا تھا، اور پھر مسلسل کئی روز تک، حتیٰ جب آپ کو دربار میں بلایا گیا، بیعت کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ آپ آئیں، تب بھی جناب فضا نے، جو شیخ عباس قمی نے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں تحریر کیا، کہ جناب فضا جب دروازے پہ آئیں تو یہی کہا کہ میرے آقا علی قرآن حکیم کی تدوین میں مصروف ہیں۔ یہی کام کر رہے تھے مولا متقیان۔ جتنی بھی یہ 30 پارے، البتہ 30 پاروں کی تقسیم کسی خلیفہ نے نہیں کی ہے، نہ کسی امام نے کی، نہ پیغمبر گرامی اسلام نے کی۔ اجزاء میں قرآن کی تقسیم، حتیٰ رکوعات میں قرآن کی تقسیم، یہ ربع ہے، یہ ثلث ہے، یہ نصف ہے، یہ پھر اس میں جیسے مثلا سورہ مومنون 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، کسی بھی امام نے 6 رکوعوں پر، یعنی رکوعوں کی تقسیم امام کی طرف سے نہیں ہے، حتیٰ خلفائے اربعہ میں سے بھی کسی نے نہیں کی، خلفائے بنو عباس میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ یہ بعد میں قاریوں نے پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، جیسے ماہ رمضان میں بعض لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن پورا پڑھ لیں، ختم کر لیں شروع سے لے کے آخر تک، تو پھر اس کو 30 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پورے قرآن مجید کے حروف اور الفاظ کو گنا، پھر اس کو 30 پر تقسیم کیا، اور پھر اس تقسیم کے 30 پارے بنا دیے، ٹکڑے بنائے۔ اسی طرح سے رکوعات، رکوع کا فائدہ ہمارے ہاں ہرگز نہیں ہے، رکوع کا فائدہ برادران اہل تسنن کو ہے۔ ہمارے ہاں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ آدھی سورہ پڑھنا یا وہ صورتیں جو 2 مل کر ایک شمار ہوتی ہیں، جن کو میں نے ایک جلسے میں بیان کر دیا تھا، وہ 4 صورتیں، تو نماز نہیں ہے۔ انسان اگر بالارادہ اور بالقصد چھوڑے گا،
قراءت واجبات نماز میں سے، تو اگر قراءت ترک کرے گا، مثلا سورہ کو بالقصد ترک کر دے گا یا آدھی سورہ پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اہل تسنن کے ہاں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سا قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھ دینا کافی ہے، مجزی ہے۔ ایک رکوع ایسا حصہ جس میں مفسرین نے دیکھا کہ یہ ایک موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک موضوع چل رہا ہے۔ جس طرح سے اس سورہ مبارکہ مومنون میں انہوں نے دیکھا کہ یہ 6 موضوعات بن رہے ہیں، تو انہوں نے 6 الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ رکوعوں کی تقسیم یہ ہمارے ہاں مفید فائدہ نہیں ہے، لیکن برادران اہل تسنن کیا اس لیے مفید فائدہ ہے کہ وہ سورہ کی جگہ پر ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پاروں کی تقسیم، مولا متقیان نے جو اس عرصے میں کام کیا وہ قرآن حکیم کے جو تفسیری نوٹ تھے، یعنی ہر آیت سے متعلق اس کا شان نزول بیان کر دیا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، کس سے متعلق نازل ہوئی۔ اگر قرآن مجید کی آیت آئی کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں انجانے میں تم کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ تو مولا متقیان نے ساتھ لکھ دیا کہ وہ فاسق کون تھا کہ جو ایک ایسی خبر لے کے آیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو جنگ کے لیے وادار کر رہا تھا۔ اگر قرآن مجید نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آپ سورہ مبارکہ حجرات میں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے گا، تو مولا متقیان نے ان بدتمیز اور بد تہذیب افراد کے نام تحریر کر دیے کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو ختمی مرتبت کی آواز پر بلند کیا۔ پھر اگر قرآن نے بیان کیا کچھ افراد سے متعلق کہ آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس ترتیب سے کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، مولا متقیان نے وہ نام بھی تحریر کر دیے۔ پھر مقام عقبہ کے موقع پر جن افراد نے اس پیغمبر اسلام کی سواری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، شان نزول، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی مقید ہے، کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، ہر ایک کا شان نزول، ہر ایک کا مصداق تحریر کیا۔ اور یہ جو تحریر تھی مولا متقیان کی، یہ 10 پاروں کی ضخامت کے برابر بن جاتی تھی۔ یعنی اس کی ضخامت جو حضرت نے مختلف چیزوں پر لکھا، کھالوں پر لکھا، چمڑوں پر لکھا، کچھ کاغذ میسر آ گیا اس پر لکھا، یہ جو اٹھا کر لے کے گئے تھے حزب حاکم کے پاس پیش کیا قرآن فہمی کے لیے۔ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو یہ، جیسا کہ الاتقان میں جو علوم قرآن کی بہترین کتاب شمار کی جاتی ہے، اس میں مفسر اہل تسنن صاحب در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے کچھ نام تحریر کیے کہ تفسیر قرآن کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں یہ بات تحریر کی، کہا کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی قرآن مجید کا مفسر نہیں تھا، 10 سے 12 اصحاب وہ تھے کہ جو قرآن مجید جانتے تھے، قرآن مجید کے مفسر تھے، قرآن مجید سے متعلق آگاہی رکھتے تھے، اور ان 10 میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید کی معرفت وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھی۔ اور اس کے بعد پھر عجیب جملہ لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، کہا بلکہ باقی تمام صحابہ کرام اور یہ صحابہ کرام جو قرآن مجید جانتے تھے، ان کی قرآن مجید سے متعلق آشنائی اور ان کی قرآن مجید سے متعلق آگاہی اور ان کا قرآن سے متعلق علم علی ابن ابی طالب کے علم کے برابر میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ علی عارف قرآن تھے، علی معلم قرآن تھے۔ اس اعتبار سے مولا متقیان نے یہ تفسیری نوٹ تحریر کیے امت کی رہبری کے لیے، تاکہ وہ مشکلات میں نہ رہیں، پریشانیوں میں نہ رہیں۔ یہ آیت کس سے متعلق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں 6000 آیات محکم ہیں اور 236 آیتیں قرآن کی متشابہات ہیں۔ وہ قرآن مجید سورہ بارکہ آل عمران میں فرما رہے کہ متشابہات کی پیروی نہ کرو، متشابہات کے پیچھے صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں زنگ ہے، جو زنگ آلود ہیں۔ متشابہات کی پیروی کر کے انسان گمراہ ہوگا۔ متشابہات سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو ان متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹائے گا۔ پھر امیر المومنین نے ان متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹا کے بتایا
کہ یوں لوٹایا جائے گا، یہ متشابہ آیت اس محکم آیت کی طرف اس کی بازگشت ہے۔ اگر متشابہ کو محکم کی طرف نہیں لوٹائیں گے تو یہ قرآن یہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن اپنے تعارف میں کہتا ہے کہ قرآن بعض لوگوں بہت ساروں کی یہ ہدایت کرتا ہے، اور یہی قرآن بہت ساروں کو خود گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہونے کے باوجود گمراہ کرتا ہے۔ کب؟ جب کسی اناڑی کے پاس چلا جائے انسان، اس سے قرآن سمجھنا شروع کر دے، نہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کے معلم، قرآن کے راہبر، قرآن کے مرشد، قرآن کے استاد بشریت کے لیے، امت کے لیے محمد و آل محمد جو قرآن مجید کے معلم ہیں۔ ان کے بغیر اگر کوئی قرآن سمجھنے کے لیے جائے گا ٹھوکریں کھائے گا قدم قدم پر۔ سینکڑوں ایسی آیات ہیں کہ جنہیں اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی رہنمائی میں جا کر ہم ان کے مطالب اور رہنمائی کے بغیر عمل کریں گے اپنی زندگیوں پر، گمراہی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ اس لیے مولا متقیان جو ہادی امت ہیں، امام ہیں، اس بنیاد پہ انہوں نے فرض سمجھتے ہوئے سارے کاموں کو چھوڑ کے فرمایا میں اس وقت تک اپنے کندھوں پر ردا نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں قرآن حکیم کی یہ تشریح اور تدوین کا کام مکمل نہیں کر لیتا۔ گھر بیٹھ کے کرتے رہے، اور جب یہ تیار ہوا اٹھا کر لے کے گئے، اور جب وہ کاغذ اور چمڑے اور کھالیں اٹھا کر حزب حاکم نے ان کا مشاہدہ کیا، اور جو چیز پڑھ رہے تھے تو ان کی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ان باتوں کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس مسند سے سبکدوش ہو جائیں، ظاہر ہے اس کی صلاحیت پھر نہیں رکھتے، اس لیے پھر وہ رد کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، اور جب بھیجا واپس لوٹا دیا، کہا یہ علی آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس لیے پھر کہا گیا کہ اب آپ قیامت تک گمراہی کا شکار رہیں گے، مشکل کا شکار رہیں گے، اور اب اس اہل نہیں کہ آپ کے سپرد یہ کیا جائے۔ اس کے بعد مصحف فاطمیہ کی طرح سے یہ اسرار امامت میں سے مولا متقیان سے پھر یہی تفسیری نوٹس جن کی ضخامت 10 پاروں کے برابر تقریباً بنتی ہے، پھر مولا علی سے امام حسن کو منتقل ہوئے، وہاں سے امام حسین کو، اور اب وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے پاس ہے۔ البتہ یہ جو حلا کی باتیں ہیں کہ یہ کبھی کچھ اہل تشیع مثلاً سادہ لو افراد وہ اہل تسنن سے منسوخ کرتے ہیں، کچھ اہل تسنن اہل تشیع سے، شیعہ کہتے ہیں کہ جی وہ 10 پارے تھے، 40 پارے تھے، 10 پارے ام المومنین عائشہ کی بکری کھا گئیں، اور اہل تسنن کہتے ہیں کہ نہیں وہ 40 پارے، یہ شیعہ کہتے ہیں 40 پارے تھے، 10 پارے علی علیہ السلام کی، وہ اس طرح سے۔ نہ، یہ جاہلانہ باتیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن یہی ہے جو بین دفتین ہے، جو 2 جلدوں کے درمیان ہے۔ صرف جو تفسیری نوٹ تحریر کیے تھے مولا متقیان نے، انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ جب قبول نہیں کیا گیا تو امت اس سے علمی خزانے سے محروم رہے گی، جس سے متعلق میں نے ایک جملہ صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی کا بیان کیا۔ میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ الاشارات و تنبیہات کی 3ری جلد صفحہ نمبر 391 پر ارکان بیان کیے، حکمت اور عبادت کے جو ارکان بیان کیے، حکمت عبادات کے ابو علی سینا نے، شیخ الرئیس ابو علی سینا، وہ شخصیت جن سے متعلق کچھ طلباء آپس میں بحث کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے وہ سنی تھے، کچھ نے کہا وہ شیعہ تھے، تو استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ تم اس شخص کے مذہب سے متعلق کیا بات کر رہے ہو کہ جس کا استاد سوائے نماز کے کوئی دوسری چیز نہیں تھا۔ ابو علی سینا یعنی کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا، استاد ناشناس معلم، لیکن اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے لیے امام خمینی نے فرمایا کہ لم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں انبیاء اور ائمہ کے بعد کوئی بھی انسان ابو علی سینا کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ان کا عدیل و بدیل اور صحیح و شریک نہیں ہے۔ ایک منفرد شخصیت، آج سے 1000 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مختلف علوم میں، معقولات میں، فلسفے میں، ریاضیات میں، نجوم میں، ہندسہ میں کتابیں لکھی، آج بھی ان کی کتابیں اسی طرح سے تر و تازہ ہیں۔ حکمت عبادات سے متعلق جو ان کی خوبصورت بیانات ہیں ان کو میں کل بیان کروں گا، بہت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ وقت چاہیے تھا، آج ذرا موسم کی ناہمواری کے باعث بس آج صرف ایک اور جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتے ہیں۔ ایک تو اوقات نماز کا مسئلہ ہے، یہ کل حتمی شکل میں بیان کر دیں گے، بلکہ یہ پھر آپ کی ذمہ داری، آپ دیکھیے گا، دوست بھی ان کی مدد کریں گے اور ایک نتیجہ لے کے آ جائیں گے، اور میں بھی آپ کی گفتگو میں شامل ہو جاؤں گا۔ دوسری چیز رکعات سے متعلق ہے،
مدینہ میں مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد صرف 10 تھی. فجر کی صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اب بھی 2 پڑھی جاتی ہیں. ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، عصر کی 2 رکعتیں تھیں، مغرب کی 2 رکعتیں تھیں، عشاء کی 2 رکعتیں تھیں. مکہ میں جتنے سال نماز پڑھی گئی یہی 10 رکعتیں مسلمان پڑھتے رہے. نماز اوائل بعثت میں ہی فرض ہو گئی تھی. اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال میں ان 5 نمازوں کی 10 رکعتوں میں مزید 7 کا اضافہ ہوا اور کل 17 ہو گئی. اس سے پہلے اجماع ہے. اب بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، مسند ابو یعلا موصلی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس طرح سے آپ مستدرک حاکم اٹھا لیجیے، مستدرک علی صحیحین. اس کے بعد آج تک امام ناصر الدین البانی کے جو سلسلہ حدیث صحیحہ ہے. پھر آپ سیرت میں چلے جائیے، ابن خلدون کو اٹھا لیجیے، طبری کو اٹھا لیجیے، تفسیر کبیر کو اٹھا لیجیے، تفسیر البدایہ والنہایہ کو اٹھا لیجیے، ابن کثیر کی، ابن اسیر کی الکامل اٹھا لیجیے، تاریخ مدینہ و دمشق اٹھا لیجیے. خود جو امام اسماعیل بخاری نے جن صحیح بخاری کے مصنف ہیں ان کی تاریخ کبیر 10 جلدوں میں، اسے اٹھا لیجیے. اس کے علاوہ تاریخ بغدادی اٹھا لیں، ابو بکر خطیب بغدادی کی. اس کے علاوہ امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام اٹھا لیں. کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا ہے. یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی. پھر مدینہ آنے کے دوسرے سال ان 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا. جس طرح سے قاضی سعید قمی نے بہت وضاحت سے بیان کیا اور بہت دقت سے بیان کیا، وقت نہیں ہے کہ میں اس مطلب کی طرف آؤں، لیکن اشارہ اس اضافے کا فلسفہ کیا. دیکھیے فجر کی 2 رکعتیں تھی، بدستور 2 رہیں، لیکن ظہر کی 2 کے بجائے 4 ہو گئیں. پھر عصر کی 2 کے بجائے 4 ہو گئیں. مغرب کی 2 کے بجائے 3 ہو گئیں، 1 کا اضافہ ہوا. اور عشاء کی 2 سے 4 ہو گئیں. اب ہم تو جیسے مثلا مصطفیٰ بھائی اور باقر بھائی بعد میں افطار تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو فرض کر لیجیے ایسے نہیں ہے. البتہ وہ ان بچوں کے سپورٹ کر دیں کہ آپ افطار تقسیم کریں تو وہ پھر کسی کی پلیٹ میں مثلا 5 کھجورے رکھتے ہیں، کسی کی پلیٹ میں 4 رکھتے ہیں، کسی کی 3 رکھتے ہیں، جو ایک مزاج ہوتا ہے. ان سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ایسا نہیں کریں گے. لیکن پروردگار جو خالق عقل ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اب اگر اضافہ کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ اضافہ کریں. پہلا سوال یہ کہ اضافہ ہوا کیوں؟ تو یہاں پر مفسرین کا اجماع ہے. سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی ہے وہ نماز ظہر ہے، پھر نماز عصر ہے، پھر نماز مغرب، پھر نماز عشاء اور آخر میں نماز فجر ہے. نماز فجر فرض ہونے والی سب سے آخری نماز ہے. فجر کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن ظہر و عصر اور عشاء کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور مغرب کے ساتھ صرف 1 رکعت کا اضافہ ہوا. یا تو اللہ اضافہ کرے نہیں، کرتا ہے تو سب کے ساتھ 1 کر دے، یہ 15 رکعتیں بن جائیں گی کل، یا 2 کر دے 20 رکعتیں بن جائیں گی. 1 کے ساتھ نہیں کیا، 1 کے ساتھ صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، باقی 3 نمازوں کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ کیا. اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو عارف بزرگوار جناب قاضی سعید جیسی عظیم الشان شخصیت، خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، سب نے تحریر کیا، کہا کہ سب سے پہلی جو نماز فرض ہوئی ہے ظہر کی نماز ہے، اور ظہر کی پہلی 2 رکعتیں یہ حق تعالی نے، شعر مقدس نے اول جعل میں مسلمانوں پر واجب قرار دی، فرض کی. لیکن مدینہ جا کے جو 2 مزید رکعتوں کا اللہ نے اضافہ کیا، یہ ادب مصطفیٰ میں، احترام ختمی مرتبت میں، ان 2 رکعتوں کے وجوب کا فلسفہ حرمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ، کہ یہ 2 رکعتیں عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے. نماز اللہ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے گی، لیکن اعزاز مصطفیٰ میں فرض ہوئی یہ 2 رکعتیں.
اسی طرح سے عصر کی جو 2 رکعت بعد میں فرض ہوئی مدینہ آنے کے بعد، یہ اعزاز علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ 2 رکعتیں عزت علوی کی تجلی کا مظہر ہے. اور مغرب کی جو 1 رکعت مدینہ آنے کے بعد فرض ہوئی، یہ عزت فاطمہ میں، یہ عزت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تجلی کا ظہور ہوا. اس 1 رکعت کے وجوب کا فلسفہ یہ ہے. اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور 2 رکھا، نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا اضافہ کیا. جناب قاضی سعید، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، حسن زادہ عاملی، ان سب کا بیان ہے کیوں اللہ نے فجر کی 2 رکعتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا، وہ بدستور مدینہ میں بھی 2 رکھا. کہ اس لیے کہ اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ سب خدا کا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا. ابھی آپ ملتان میں آپ کا روزہ مکمل ہے، آپ رکھیں گے روزہ، نماز پوری ہے. لیکن اگر ملتان سے بہاولپور کی طرف سفر کریں، کبیروالا کی طرف سفر کریں، یا جو اطراف کے شہر ہیں لاہور چلے جائیں، تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. کیا مطلب؟ 4 رکعتی نماز یہ 2 رکعتوں میں بدل جائے گی. وہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کی چھوٹ نہیں ہے جو اصل نماز ہے. جو بعد میں مدینے میں جن 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا وہ ان کی چھوٹ ہے. یعنی ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے. لیکن مغرب کی 3 رکعتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ یہ 1 چھوڑ دیں اس کو بھی 2 پڑھیں، نہ، کمی نہیں. اسی طرح سے فجر کی 2 رکعتوں میں بھی کمی نہیں آئے گی کہ 2 کو کم کر کے 1 کر دیں، یا 2 جو کھڑی ہو کے پڑھ رہے ہیں اب 2 بیٹھ کے پڑھیں جو 1 کے قائم مقام ہے. نہ، جب ظہر اور عصر اور عشاء میں حق تعالی نے تخفیف رکھی ہے اور قصر کی گنجائش ہے کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتوں میں بدل جائے گی اور یہ 2 پر اکتفا کرے گا، تو مغرب اور فجر میں کیوں نہیں؟ تو خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، رسول اسلام کے حق سے بھی درگزر کر سکتا ہے، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، حسن مجتبی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کبھی بھی فاطمہ زہرا اور حسین ابن علی کا حق معاف نہیں کر سکتا. کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ 2 ذوات، ایک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی عظمت کا راز، آپ کے شرف کا راز وہ یہ کہ مقصد انبیاء، تمام تر نبیوں کی بعثت کا مقصد اور مقصد ختمی مرتبت، سب کے مقاصد کی بقا منحصر، یہ لفظ منحصر تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات میں. اس طرح کہ اگر سیدہ زہرا کے علاوہ سارے نبیوں کی بعثت کے اہداف اور مقاصد بچ سکتے کسی اور ذریعے سے، اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا. منحصر تھا، یعنی وہ کام جو خود علی بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ کام جو پیغمبر گرامی اسلام بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ باقی ائمہ مل کر اس کام کو انجام دے سکتے تھے. وہ مقصد اور وہ کام منحصر تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے بشر قیامت تک حق فاطمہ زہرا ادا نہیں کر سکتا. دوسری شخصیت حسین ابن علی علیہ السلام. وقت ختم ہوا. یہ بات اہم تھی لیکن ہم نے شروع میں زیادہ وقت لگا تھا. جی 5 منٹ ہے، اس میں سے 1 منٹ آپ رکھیں، 4 منٹ میں ہم بات کرتے ہیں. اب آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا؟ کیا اس لیے کہ یزید نے یا معاویہ نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ اگر وہ بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے؟ تب بھی قیام فرماتے. کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے؟ اہل کوفہ کو رمضان میں جا کے پتہ چلا کہ امیر شام کی ڈیتھ ہو چکی اور انہوں نے
خطوط بھیجے. خطوط کی پہلی کھیپ 11 رمضان کو قیس ابن مصہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کے امام حسین کے پاس پہنچے. اس سے پہلے کوفے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. سب سے پہلا جو خط بھیجا گیا بیعت کے سلسلے میں وہ امام حسین کے پاس بھیجا گیا. در حالی کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا کے جو 3 بر اعظم ہیں ان میں کم از کم 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے تھے. 9 کروڑ کو چھوڑ کر سب سے پہلے امام حسین کو خط کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اور جس جملے کے لیے کیوں حق حسین ادا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جب امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، محمد حنفیہ 3، عبداللہ ابن زبیر 4، ام سلمہ اور مختلف افراد باری باری آ کے روک رہے تھے، آپ کو مشورے دے رہے تھے نہ جائیں. لیکن آپ نے فیصلہ کن لب و لہجے میں فرمایا کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. چھوٹے بھائی محمد نے کہا حنفیہ نے کہ خود چلے جائیں، بہنوں کو نہ لے جائیں. فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مشیت کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ سارے نبیوں کی حتیٰ سیدہ زہرا کی محنت بھی اب نابود ہو جاتی اگر امام حسین قیام نہ فرماتے. دیکھیں ان سب نے، آخری جملہ، ان سب نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ یمن چلے جائیں، آپ کی جان بچ جائے گی. بیعت نہ کریں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، آپ بنی ثقیف کے پہاڑی سلسلے میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ زندہ رہیں گے، آپ کے عیال، بیوی، بچے، آپ کے سارے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے ساتھی سب محفوظ رہیں گے. تو امام حسین بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے. پھر قیام کیوں کیا؟ ایسے نہیں کہ امام حسین کے پاس صرف ایک آپشن تھا، نہ، امام حسین کے پاس 3 آپشن تھے. ایک تو ہم حضرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، دوسرا آپشن کہ آپ بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے. پھر جان کیوں نہیں بچائی؟ پھر کیوں قیام کیا؟ اپنے لیے قیام نہیں کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قیام فرمایا. ہر بشر مدیون ہے. دیکھیں ختم ہو گیا بات، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. 2 جملے لازم ہیں، میں کل عرض کر دوں گا چونکہ بے ادبی ہوگی اگر وہ ادھورے چھوڑ دیے جائیں. حق تعالی ہمیں معرفت نماز حاصل کرنے کی اور پھر اپنی نماز میں خشوع خضوع مکمل آداب اور اسرار کے ساتھ اپنی نمازوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ